अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ना सिर्फ ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बल्कि जो नया चैनल मैंने आपको बताया है प्लीज़ भेजा फ्राई विद आरजू काजमी, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द हम आपको उसके ऊपर भी नई वीडियोस जो हैं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, होपफुली नेक्स्ट वीक से। अभी हम जरा बात करते हैं पाकिस्तान की, और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बहुत हंगामा चल रहा है और कहा यही जा रहा है कि जी इकोनॉमी को भी ठीक करना है, साथ साथ स्मगलिंग को भी रोकना है। और ना सिर्फ ईरान बल्कि अफगानिस्तान साइड से भी अगर कोई स्मगलिंग की जा रही है तो उसको रोकने के लिए भी आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जी उस चीज को रोका जाएगा, लेकिन कैसे रोका जाएगा बहरहाल ये तरीका उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि जहां तक हमने सुना है तो हमारे ख्याल से तो उसमें अगर आम लोग शामिल हैं और बिजनेस कम्युनिटी शामिल है या जो लोग स्मगलिंग करते हैं या सामान इधर का उधर करते हैं तो उसमें यकीनन उनको आशीर्वाद हासिल होता है उस उधर की सिक्योरिटी फोर्सेस का भी और साथ साथ एजेंसीज का भी, क्योंकि सभी माल जो है वो मिल बांट के खाने के आदी हैं। लेकिन खैर देखते हैं कि जब इन्होंने ये कहा है तो फिर ये चीज आगे कैसे लेकर जाएंगे। बहुत सारी ये कि लोग कह रहे हैं कि जी आखिर आर्मी ही क्यों आके ये काम कर रही है, आखिर पॉलिटिशियंस ये काम क्यों करते हुए दिखाई नहीं देते। तो खैर इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जाहिर है कि शुरू से जब से पाकिस्तान बना है हमेशा से आर्मी को ही आगे रखा गया है, आर्मी को ही हर तरह की परमिशन दी गई, आर्मी से ही हर तरह के काम लिए गए और ये कहा गया कि जी आर्मी ही जो है जो पाकिस्तान को बचा सकती है, वरना तो हमें भारत खा गया होता। लेकिन खैर भारत तो हमें अभी तक खा नहीं पाया, या भारत ने अभी तक हमें खाने की कोशिश ही नहीं की और ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। लेकिन हाँ, हमारे जहनों में जरूर ये बात बिठा दी गई कि जी आपको भारत खा जाएगा अगर पाकिस्तान ने अपनी एजेंसीज और पाकिस्तान के लोगों ने अपनी आर्मी और एजेंसीज का साथ ना दिया तो। लेकिन बहरहाल लोगों की सोच अब बदलने लगी है, लोग अब सच्चाई की तरफ जाने लगे हैं, लोगों को बहुत कुछ समझ में आने लगा है और शायद यही वजह है कि हमारी एजेंसीज और आर्मी या फिर पॉलिटिशियंस जो है वो थोड़े घबराए घबराए से दिखाई देते हैं। खैर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें बहुत सालों से पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया गया है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, भारत ने हमारे ऊपर जंगे की हैं, हम तो जी आराम से बैठे चिलगोजे खा रहे थे, लेकिन भारत आया और भारत ने कहा कि चलो जी जंग करनी है। उसके बाद ये भी पढ़ाया गया कि सारी जंगें जो थी वो हमने जीत ली। जी हाँ आपने सही सुना, सारी जंगें जो थी वो हम जीत चुके थे हमारी टेक्स्ट बुक्स की हद तक। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, यूट्यूब आया है, अवेयरनेस आई है, टीवी चैनल्स डिफरेंट कंट्रीज के टीवी चैनल्स जो है वो लोगों ने देखने शुरू किए हैं, तो हमें पता लगा हाँ हमने तो कोई जंग जो है वो जीती ही नहीं थी। हाँ शुरू जरूर हमने की थी, हमारे अपने ही करतूत ऐसे थे जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब ये बात कोई मैं ही नहीं कह रही, ये बातें अब वो लोग भी कह रहे हैं जिनके ऊपर लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा भरोसा था या है। अब आप समझ लीजिए किसके ऊपर, जाहिर है कि फौज के ऊपर। और फौज अब किस तरह की बातें कर चुकी है या करा करती है वो भी हम आपको दिखा देते कि कई लोगों ने, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो जनरल हमीद गुल हो, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में इस बात को माना और इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान की तरफ से ही कोताहियां हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से ही गलतियां हुई हैं, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला कि हमारी भारत के साथ टर्म्स बद से बदतर होते चले गए। उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहां फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी, वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या हैं? अब देखो ना, अटैक इन Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. ये जो भारत का बॉम्बे के ब्लास्ट के बारे में ब्लेम ठीक ही है कि ये कोई लश्कर तैयबा कोई और मुजाहिदीन। I think it's possible.
I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state. Down. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have जी, अब इस तरह की बातें भी पाकिस्तान में की गई और पाकिस्तान ने इकरार भी किया। कई ऐसे लोग जो कि आर्मी से रिलेटेड थे, कई ऐसे लोग जो गवर्नमेंट में थे, उन्होंने इस बात को माना कि पाकिस्तान की तरफ से जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इंडिया में गए और उन्होंने वहां जाकर हंगामा किया है या नुकसान पहुंचाया, लोगों की जानें ली हैं। अब उसके बाद अगर हम एफएटीएफ में चले गए हैं तो फिर हमें खैर उस पर कोई खास हैरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात सारी ये है कि क्या पाकिस्तान ने उसके बाद कोई सबक सीखा? पाकिस्तान ने उसके बाद कोई सबक नहीं सीखा। आज भी हम उसी तरह की बातें कर रहे हैं, आज भी उसी तरह की नफरत फैला रहे हैं और आज भी उसी तरह से एक बात जो बार बार हमारे यहाँ कही जाती है कि भारत दुश्मन है और हमने भारत को मट्टी चटा दी और हमने भारत को जो है वो नीचा दिखा दिया। इसी किस्म की बातें आज भी की जा रही हैं। 6 सितंबर यानी कल का दिन जो गुजरा, उसके लिए आप जो है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी स्पीच आप उठा के देख सकते हैं। उन्होंने एक बार फिर इसी किस्म की बातें की हैं कि जी हमने भारत को हर बार जो है वो मुंह की भारत को हमारे से खानी पड़ी और इस किस्म की बातें उन्होंने की, जबकि मुंह की किसको खानी पड़ी सभी लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन बात सारी ये है कि इन लोगों के झगड़े की वजह से, यानी जो झगड़ा हमारी पॉलिटिशियंस और हमारी आर्मी और हमारी एजेंसीज करती रही भारत के खिलाफ, उस वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे टर्म्स इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब भारत की गवर्नमेंट और भारत के लोग पाकिस्तान के उन लोगों का भी यकीन करने को तैयार नहीं है जो बिल्कुल सच्चे दिल से, बिल्कुल मुखलिस होकर और एकदम ऑनेस्टली भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की बात करते हैं या उनके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन जाहिर है इसका किया धरा हमारे सीनियर्स के ऊपर है, हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर है, हमारे उन लोगों के ऊपर है जो कि फौज के लोग थे। और आपने देखा जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या बात की और साथ जो बाकी लोग थे उन्होंने क्या बात की। अब इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ और हमारे तो बिल्कुल जी हम तो दूध के धुले और हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा होता रहा है, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे आप जो है वो कारगिल वॉर को ले लीजिए और कारगिल वॉर के लिए भी किस तरह की बातें की गई वो भी सभी को मालूम है। लेकिन हमने आपको कल भी दिखाया था, लेकिन हम आपकी याद दहानी के लिए एक बार फिर ख्वाजा आसिफ साहब को फिर सुनवा दें। थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दिफाई बजट पे खर्च किए और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार। जी ये थे ख्वाजा आसिफ साहब और जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं। बहुत बेबाक किस्म की स्पीच उन्होंने की थी कुछ साल पहले। जी हाँ, कुछ साल पहले उन्होंने बहुत ही बेबाक किस्म की स्पीच की थी नेशनल असेंबली के अंदर। और चाहे जो कह लीजिए, अब बाद में तो खैर वो डिफेंस मिनिस्टर भी बनाए गए और आजकल कुछ हो सकता है हल्की जबान में भी बात करे, लेकिन चले कभी ना कभी सही उन्होंने सच तो बोला, उन्होंने हिम्मत तो की, उन्होंने बात तो की और इसके लिए हम यकीनन उनको दाद देते हैं। लेकिन बात सारी ये कि क्या लोगों ने कुछ सीखा, क्या लोग कुछ सुधरे, क्या लोगों ने ये अब फैसला किया है कि आगे हम पाकिस्तान का नाम खराब नहीं होने देंगे, आगे हम कोई इस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी जिससे कि एक बार फिर भारत और भारत के लोगों को ऐसा लगे कि हम बार बार जो है दखल अंदाजी करते हैं, इंटरफेरेंस हमारी चल रही है। और साथ ही नॉन स्टेट एक्टर चाहे वो कश्मीर साइड से हो या कहीं से भी भारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो इसका जवाब है नहीं।
اور اس کا جواب نہیں اس لیے ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جس طرح سے یہاں پہ جو لوگ تھے یعنی کہ جو جنونی تھے یا جو مذہبی جنونی تھے یا جو یہ کہتے تھے جی ہم نے غزوہ ہند کرنی ہے، اور ان لوگوں کو جب یہاں پر سپورٹ دی گئی، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے مسعود اظہر ہو یا کوئی بھی دوسرے، تو ان کے جو گروپس تھے ان گروپس میں سے بے شمار دوسرے گروپس نکل چکے ہیں، اور اب ان کو کنٹرول کرنا میرا خیال ہے کہ یہاں کے جو ایجنسیز اور آرمی ہے شاید ان کے لیے بھی بہت آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر پہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور افغانستان بارڈر پہ جس طریقے سے ٹی ٹی پی اٹیک کر رہی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی حالات خراب ہیں اور وہاں پر بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے خلاف، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت ہنگامہ ہے، اور یہ بات اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ یہاں پہ ٹی وی چینلز کو بھی دکھانا ہی پڑ رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کو ہی دکھانا پڑ رہا ہے، اور اس سے پہلے تو ہم انڈین ٹی وی چینلز پہ ہی سنتے تھے کہ جی ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ یہ آزاد کشمیر جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، ہماری سائڈ یعنی پاکستان سائڈ پہ، وہاں پہ بھی پروٹیسٹ جو ہے بہت زور و شور سے جاری ہے، اور خاص طور پہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ جو آپ لوگوں نے کھمبے لگا رکھے ہیں نا، الیکٹرک پول جو لگا رکھے ہیں، ان کو اٹھا لیجئے، اکھاڑ دیجئے، پھینک دیجئے، اگر آپ نے اتنے لمبے اتنے خطرناک اور خوفناک قسم کے بجلی کے بل دینے ہیں۔ تو ہر طرف جی پروٹیسٹ ہی پروٹیسٹ ہے، اور لوگ بہت ناراض ہیں، پاکستان کی پوری آبادی، پاکستان کی ہر طرف سے جو لوگ ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ناراض اپسیٹ نظر آتے ہیں، اور ایسے میں اسٹیبلشمنٹ اور بولے تو فوج کے لیے یہ سب کچھ سہنا جو ہے بہت آسان نہیں ہوگا، ان کے لیے مشکلیں جو ہے وہ آتی ہی رہیں گی۔ بہرحال آرمی چیف کا کہنا یہ ہے کہ جی کئی دوسری کنٹریز یعنی کہ سعودی عرب اور یو اے ای اور کئی کنٹریز جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی ہیں، اور بقول ان کے کہ 25 بلین ڈالر یا 25 بلین ڈالرز ایک ایک کنٹری جو ہے یہ انویسٹ کرے گی، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی تو دے رہا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی سعودی کراؤن پرنس جو ہے یا سعودی پرنس جو ہے ولی عہد بلکہ سوری وہ جی آ رہے ہیں، اور وہ 4 سے 6 گھنٹے پاکستان میں رہیں گے، اور ایسے میں شاید ان سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کیا وہ سعودی عرب جو کہ 3 سے 4 یا 6 بلین ڈالر اگر پاکستان کو کہتا ہے تو کہتا ہے بینک میں رکھو، ٹچ کرنے کا نہیں، جی ہاں بینک میں رکھو، خرچ نہیں کر سکتے، کیا وہ سعودی عرب جس نے جو تھوڑے سے جو بلین ڈالرز جو پاکستان کو دیے ہیں اور کہا ہے کہ اس کو آپ صرف بینک میں رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے، کیا وہ سعودی عرب پاکستان میں 25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا، اگر کسی کو لگتا ہے تو لگتا ہوگا، لیکن بہرحال مجھے اس چیز کا یقین نہیں ہے۔ کیا یو اے ای 25 بلین ڈالر پاکستان میں لگائے گا، یا کوئی اور کنٹری جو ہے وہ اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر واقعی میں آ رہی ہے جیسا کہ ہمارے آرمی چیف یا ہماری ایجنسیز یا ہمارے پولیٹیشنز ہمیں بتا رہے ہیں؟ بہت ڈاؤٹ ہے ان باتوں میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہ ساری کنٹریز پیسہ لانے کو تیار کب ہوں گی؟ جب آپ اپنا پیسہ خود لے کر آئیں گے، یعنی جو لوگ چاہے وہ نواز شریف ہو، عمران خان، زرداری، یا پھر عاصم سلیم باجوہ اور انہی جیسے دوسرے فوجی جو اپنا پیسہ باہر لے گئے، اور یہاں تک کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے تو ایک آرمی چیف ایسے بھی ہیں جو کہ اپنا پیسہ لے کے باہر گئے اور انہوں نے آسٹریلیا میں سنے آئرلینڈ تک لے لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جب تک پیسہ وہ لوگ پاکستان میں نہیں لاتے، یعنی پاکستانی ہو کر پاکستان سے کمایا ہوا، پاکستان سے چرایا ہوا، پاکستان سے کھایا ہوا پیسہ اگر وہ لوگ واپس نہیں لا رہے، تو بھلا کوئی دوسری کنٹری یہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں کرے گی؟ ان کو تو یہی لگے گا کہ ہمارا پیسہ بھی کھا پی کے اور بغیر ڈکار مارے یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ ہم نے چائنا کے ساتھ کیا کیا؟ چائنا جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کو پیسہ دیتا ہے اور اس کے بعد ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، ان کو ٹریپ کر دیتا ہے، چائنا یہ چائنا وہ، لیکن جی ہم نے تو چائنا کے بھی سر پہ ہاتھ پھیر دیا، اور اس وقت چائنا جو ہے وہ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو پاکستان میں چائنا نے سی پیک کے نام پہ انویسٹمنٹ کی تھی اس کا وہ آخر کرے تو کیا کرے، اپنا پیسہ واپس کیسے لے، اس لیے کہ جو زمین ہے وہ بھی ہماری تو کوئی خاص ایسی ہے نہیں جس کے اوپر بہت ہی چائنا کو شوق ہو رہا ہوگا جی میں آ جاؤں اور میں لے لوں۔
وہ والا سین بھی یہاں نہیں چل رہا ہے. اور جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو اتنے رونے چائنا کے سامنے ہم روتے ہیں کہ بجائے اپنا پیسہ لینے کے چائنا مزید پیسہ دے کے چلا جاتا ہے کہ لو جی یہ رکھ لو, تمہارے یہاں کبھی فلڈ آ جاتا ہے, کبھی ارتھ کوئک آ جاتا ہے, تو کبھی کووڈ آ جاتا ہے, کبھی کوئی اور بیماری آ جاتی ہے, کبھی کچھ اور مسئلہ آ جاتا ہے. اور اس طرح سے کر کے ہم مسلسل پوری دنیا کو اس وقت ماموں بناتے جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہمارے پاس کوئی ایسا انسان ہمیں دکھائی نہیں دے رہا جو یہ کہے کہ جی جو پولیٹیشنز ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, جو ہمارے فوجی, ریٹائرڈ فوجی, حاضر سروس فوجی جو اوپر کے لیول پہ, ہائی لیول کے جو ہیں, جو ہمارے ججز ہیں یا جو ہماری ایجنسیز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, بیوروکریٹس ہیں, وہ اپنا پیسہ لے کر پاکستان میں آئیں اور جو پیسہ وہ یہاں سے چوری کر کے لے گئے اس پیسے کو واپس پاکستان میں لائیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان کے کچھ حالات صحیح ہوں. نہیں, وہ کہنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہے. بس یہ لگے ہوئے کہ جی فلانا پیسہ لے آئے اور دھماکہ پیسے لے آئے اور یہ لے آئے اور وہ لے آئے, لیکن اپنے پیسے لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو جس کنٹری میں وہاں کے رہنے والے اپنا پیسہ محفوظ نہیں سمجھتے, وہاں پر کوئی دوسری کنٹری بھلا انویسٹمنٹ کیوں کرے گی. بات ہم اگر کریں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی, جی ہاں, پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے پیپلز پارٹی پر ہاتھ ڈالنے کے فیصلے کیے گئے تو یہ ریاست اور ملکی حالات کے لیے اچھا نہیں ہوگا, انٹرنیشنلی آپ فیس نہیں کر سکیں گے. جی ہاں, پیپلز پارٹی کے اوپر سنا ہے کہ جی کوئی قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ سامنے لائے جا رہے ہیں. مگر کیوں صرف پیپلز پارٹی, کیوں آپ پھر پی ایم ایل این کے بھی لائیے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی لائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی بھی لائیے, اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی لائیے, ایجنسیز کے بھی لائیے, بیوروکریٹس کے بھی لائیے, میڈیا کے بھی لائیے. جی ہاں, جو چوری کر رہا ہے, جس نے کرپشن کی ہے, ہر طرح کی ان لوگوں کے کیسز سامنے آنے چاہیے اور ان لوگوں کے اوپر ڈیفینیٹلی ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کو کام کرنا ہوگا مدرسوں پہ. یہ جو مدرسوں کے آپ نے سسٹم چلا رکھے ہیں, ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے, لوگ انہیں بڑا فنڈ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ٹیررزم ہوتے ہوئے بھی دیکھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوسائڈ اٹیکس کیے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں اور کم عمر لڑکے لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان سوسائڈ اٹیکس میں یا اس قسم کے اٹیکس میں. تو ٹیررسٹ اٹیکس میں تو سب سے پہلے تو ان مدرسوں کو بند کیجئے, ان مدرسوں میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ قبضے میں لیجئے, اور اس بات کا میں بالکل یقین سے کہہ رہی ہوں کہ ان کو بہت بڑے بڑے لوگ فنڈ کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس پیسے کی بے شمار, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پیسے کی. لیکن بات ساری ہے کہ جب تک گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے اوپر بھی روک نہیں لگائے گی, جب تک پاکستان میں کچھ بھی صحیح ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سعید انور ہوں, چاہے وہ انضمام الحق ہوں, یا کوئی دوسرے بہت بے شمار کرکٹرز ایسے جو جب کرکٹ چھوڑتے ہیں تو یہ ملا بن جاتے ہیں. جی ہاں, یہ ایک طرح کے مذہبی بن جاتے ہیں اور مذہبی بھاشن دینے لگ جاتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں, اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ اس قسم کے مدرسے یہاں پہ کھلے میں, اور اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل. مولانا طارق جمیل ایک بہت بڑا نام یہاں پہ سمجھا جاتا ہے, لیکن مولانا طارق جمیل نے بہت لوگوں کی میرے خیال ہے مائنڈ کو برین واش کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کو غلط رستے پہ میں تو کہوں گی کہ لگا دیا ہے کہ وہ ایک طرح سے مذہبی جنونی یا مذہبی ان کو بنانے میں, اور خود خیر مولانا صاحب کے اپنے وہ 72 ہو رہے ہیں اور کیا کیا کہانیاں وہ تو سبھی کو معلوم ہے. لیکن کرکٹرز کو کیا ہوا ہے, ہمارے کرکٹرز سے وہ کس قسم کے باتیں کرتے رہے جس سے کہ اچھے بھلے کرکٹ کھیلتے کھیلتے اچانک سے ملا بن جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا, یہ ہر روز ہمارے پاس آتے تھے. ہم نے ایک کمرہ بنا رکھا تھا جس میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے. تو مولانا مغرب کی نماز ہمیں پڑھاتے تھے, اور مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہمارے سے بات کیا کرتے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جی ایک دو دن کے بعد ہے نا, کچھ انڈیا سے تھے, وہ عرفان پٹھان ہے, وہ اس ٹائم ٹیم میں تھا, محمد کیف اور ظہیر خان, یہ تو ویسے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ یار تم ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیا کرو. 2-4 اور پلیئر بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تھے انڈین, وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ مولانا کی بات سنتے تھے. تو میرے سے ایک دن کہا ہربھجن نے
کیونکہ یہ جو آدمی ہے نا، مولانا کو کہہ رہا تھا کیونکہ یہ جو آدمی ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں. اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مولانا ہے یا کون ہے، لیکن کہہ رہا کہ میرا اس دل کرتا ہے کہ میں اس کی بات. تو جی یہ حال ہے کرکٹ والوں کا، یعنی کہ جو انڈین کرکٹرز ہیں وہ جا کے مولانا طارق جمیل کو سن رہے ہیں. حد ہو گئی. مطلب مولانا طارق جمیل جو کہ ہمارے یہاں کے کرکٹرز کے دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو سننے کے لیے انڈین کرکٹرز بھی آ رہے ہیں. میرے خیال ہے انڈین کرکٹ ٹیم کے جو کوچ ہیں یا جو بھی ان کو دیکھتے ہیں، مجھے تو اتنا زیادہ کرکٹ کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کے کرکٹرز جو ہے وہ فری ٹائم میں کہاں جا رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے مولاناؤں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اپنا دماغ خراب کرنے چاہیے. لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں، ایسے کئی کرکٹرز ہیں پاکستان کے جو اسی قسم کی باتیں بہت سارے قصے ہیں محمد یوسف کے، مگر یہ جو ورلڈ ریکارڈ کیا، اس سے میں نے یوسف سے پوچھا، میں نے کہا یار یوسف یہ تم نے کیسے کر لیا؟ ظاہر ہے اس نے اپنا ریورٹ ہوا تھا کرسچینٹی سے، اسلام میں آیا، پھر اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، احادیث کا سبق لینا شروع کیا، فیتھ کو کافی زیادہ فالو کرنا شروع کیا. ریورٹ ہونے سے پہلے جو ہے اس کی ایوریج 40 تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 70-80 کو جا کے ٹچ کی. اینی میں جب اس کا کیریئر ختم ہوا تو 52 پلس کی اس کی ایوریج رہی. جی تو یہ بتا رہے تھے بھی کوئی کرکٹر صاحب ہیں، اور ان کا کہنا یہ سکلین مشتاق ہیں یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، خیر ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جو کرسچن تھے کرکٹر ان کو مسلمان بنا دیا، اور اس کے بعد جی وہ بہت زبردست کھیلنے لگ گئے. یعنی کہ جو باقی ٹیمز جن سے یہ دھڑا دھڑ ہارتے ہیں اور اس کے بعد ورلڈ کپ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، ورلڈ کپ تو کیا یہ سیمی فائنل تک نہیں پہنچتے، وہ لوگ بھی شاید مولانا طارق جمیل کی باتیں سن کر یا ہو سکتا ہے مسلمان ہو کر ہی جو ہے وہ جیت رہے ہوں گے. ایک عجیب تماشا، ایک عجیب قسم کا یہاں پہ چورن بیچا جاتا ہے جو کسی کی سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال میرا پھر وہی کہنا ہے کہ چاہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہوں، چاہے کسی انڈین ٹیم کے ہوں یا کسی بھی ٹیم کے، اپنے کھلاڑیوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہیں وہ اپنا برین واش تو نہیں کروا رہے. خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور مولویوں سے تھوڑا دور ہی رہیے، اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے، اور ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کیجیے. اور کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ نان مسلم ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، چاہے سکھ ہو، سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور سب کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. میرے خیال سے تو اسی کو جو ہے وہ دنیا خوبصورت اسی طریقے سے بن سکتی ہے، ایسے نہیں کہ آپ سب کو کلمہ پڑھا دیں. خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.